بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جھوٹ کے متعلق صحیح حدیثیں بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جھوٹ کے متعلق بنیادی باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی خوبیوں والی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے اور قرآنی اخلاق کا مجسمہ قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام صفات میں سے بعض ایسی صفات بھی ہیں جنہیں اہل ایمان تو کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بھی تسلیم کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک سچائی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تو پوری تاریخ میں کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف دشمن یا کسی اور کافر نے آپ کو جھوٹا کہا ہو۔ حتیٰ کہ ابو جہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی تعلیم کے جواب میں یہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ حتیٰ کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ دوستو، اس عملی انداز نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ ہماری آرزو ہو کہ کفار بھی اسلامی تعلیمات کو سچ اور صحیح مان لیں، تو اس کے لیے مجسمہ سچائی کو بنانا ہوگا۔ جھوٹا شخص لوگوں میں اپنا اعتماد ضائع کر کے ذلیل بھی ہوتا ہے، اور اللہ کریم کی نوری مخلوق یعنی فرشتے بھی ایسے شخص کے پاس نہیں آتے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح اس مادی عالم میں مادی چیزوں کی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال اور کلمات میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتے اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں کی مادی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، جھوٹ کی بعض قسمیں تو انتہائی سخت گناہ لازم کر دیتی ہیں۔ کتب حدیث میں ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جھوٹی گواہی کا اتنا ہی گناہ ہے جتنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی یہ آیت 3 مرتبہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، بت پرستی کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات کہنے سے بھی بچتے رہو۔ اس آیت میں خدا عز و جل کے طرز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی اور جھوٹ کہنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اجتنبوا کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے تم بچو۔ دوستو، یہ جھوٹ کی وہ شکل ہے جنہیں ہمارے معاشرے کے سمجھدار افراد بھی برا سمجھتے ہیں، لیکن یہاں جھوٹ کی ایک ایسی شکل بھی ہے جسے اہل معاشرہ جھوٹ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسے مختلف نام دے کر اچھا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی بھی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ اب آئیے دوستو، ہم جھوٹ کے متعلق 5 صحیح حدیثیں آپ سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حدیث سن کر ہم دوبارہ جھوٹ کی طرف بالکل نہ جائیں۔ حدیث نمبر 1، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ حدیث نمبر 2، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6094۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑ لو، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2607۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ موٹ خواب بیان کرے اس کو 2 جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا حکم دیا جائے گا اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ اور جو شخص کسی قوم کی بات چھپ کر سنے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور جو شخص کوئی تصویر بنائے اسے عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو، جبکہ وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7042۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، بھلائی پہنچائے یا بھلائی کی بات کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2692۔